السلام علیکم، PID کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی شانگلہ میں چینی اہلکاروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے واقعے میں جاں بحق ہونے والے چینی باشندوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شانگلہ میں چینی اہلکاروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شانگلہ میں دہشت گرد کارروائی کا مقصد مملکت خداداد پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی اور اٹوٹ رشتے میں درار ڈالنے کی مضمون کوشش ہے، جسے افواج پاکستان اور پاکستانی قوم ہر سطح پر ناکام بنائیں گے۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کا سوچنے والے انشاءاللہ نامراد رہیں گے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے واقعے میں جاں بحق ہونے والے چینی باشندوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ موسٹ سینئر وزیر حکومت کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ عوام کو سستے انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ آزاد حکومت کے موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس راولاکوٹ آفیسر کلب میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پونچھ انتظامیہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مشینری جذبے کے ساتھ کام کرے تاکہ مستقبل کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ محکمہ شاہراہ سڑکوں کی پختگی اور مرمتی کے لیے کفایت جاری اپنائے۔ حکومت آزاد کشمیر ہر شعبہ زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لا کر اس علاقے کو ایک مثالی خطہ بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گی۔ بائیو میٹرک حاضری کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ بہتر نظم و ضبط قائم ہو سکے۔ چیئرمین برائے وزیر اعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ مظفر آباد شہر کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو رپورٹ مرتب کر کے پیش کروں گا۔ وزیر اعظم معائنہ اور عمل درآمد کمیشن مولانا پیر مظہر سعید نے مظفر آباد شہر کے مختلف بازاروں کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلاٹر ہاؤس کے قیام سے مٹن مارکیٹ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیلم پارک کے قیام سمیت بلدیہ پلازوں کی تعمیر سے ادارہ مستحکم ہوگا۔ چیئرمین معائنہ کمیشن کو مجسٹریٹ بلدیہ نے بلدیہ مسائل وسائل پر تفصیلی بریفنگ دی اور بلدیہ کے مختلف منصوبہ جات، پارکنگ، اثاثہ جات، قبرستان کے لیے مختص اراضی سمیت شاپنگ پلازوں اور سبزی فروٹ منڈیوں کے حوالے سے بریف کیا۔ انہوں نے مظفر آباد اور شوائی نالہ بلدیہ پلاٹ، ٹاہلی منڈی، نیلم پارک اور دولت کالونی بلدیہ اراضی کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت پولیس کی نفری بھی موجود تھی۔ وزیر برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دیوان علی خان چغتائی کی قیادت میں آزاد کشمیر کے وفد نے معروف بین الاقوامی آرگنائزیشن ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صالح سلیمان سے اہم ملاقات کی۔ وزیر برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دیوان علی خان چغتائی کی قیادت میں آزاد کشمیر کے وفد کی معروف بین الاقوامی آرگنائزیشن ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صالح سلیمان سے اہم ملاقات ہوئی۔ وفد میں چیئرمین ضلع کونسل مظفر آباد سردار امتیاز احمد عباسی، ریٹائرڈ سیکرٹری حکومت خواجہ احسن، ممبر ضلع کونسل مظفر آباد چودھری آصف یعقوب، محمد فیاض اور سعودی عرب میں موجود پاکستانی سفارت خانے کے پولیٹیکل اٹاچی محمد انعام کی بین الاقوامی شہرت کی حامل سعودی عرب کی رفاعی تنظیم وامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صالح سلیمان الوہیبی سے ملاقات۔ وفد نے آزاد کشمیر کے دیہی اور پسماندہ علاقوں میں بنیادی انفراسٹرکچر، سکولوں کی بلڈنگز، پینے کے صاف پانی، پبلک مقامات پر واش رومز کی تعمیر، صحت کی سہولیات کو درپیش مسائل سمیت زندگی کی بنیادی ضروریات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ سیکرٹری جنرل وامی اور آزاد حکومت کے وفد کے درمیان مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ میٹنگ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوئی۔ کمشنر میرپور ڈویژن چودھری شوکت علی نے کوٹلی میں گلپور پن بجلی منصوبے کا دورہ کیا، پروجیکٹ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر میرپور ڈویژن چودھری شوکت علی نے کوٹلی میں گلپور پن بجلی منصوبے کا دورہ کیا اور پروجیکٹ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز اور SSP میر محمد عابد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر میرپور ڈویژن کو ڈیم کی انتظامیہ نے سیکیورٹی انتظامات پر تفصیل کے ساتھ بریفنگ دی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے بذریعہ زوم میٹنگ کی، جس میں IG پولیس، پروجیکٹ انتظامیہ سمیت ڈپٹی کمشنر اور SSP اور دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری نے پروجیکٹ انتظامیہ کو غیر ملکی افراد کی سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی۔ چیف سیکرٹری نے پروجیکٹ انتظامیہ کو غیر ملکی افراد کی سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنے کے علاوہ ان کی نقل و حرکت سے ضلع انتظامیہ کو مکمل آگاہ رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ دورے کے موقع پر مقامی انتظامیہ نے پروجیکٹ کی مجموعی سیکیورٹی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پروجیکٹ انتظامیہ کو غیر ملکی افراد کے لیے فوری طور پر بلٹ پروف گاڑی کا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر دلگوٹ یاسر بخاری کا شہر میں بازاروں کا دورہ، غیر قانونی تھڑاجات اور تجاوزات کو ختم کیا اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کو بھاری جرمانے عائد کیے۔
ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر دھیر کوٹ یاسر بخاری نے پولیس نفری کے ہمراہ دھیر کوٹ شہر کا دورہ کیا۔ مین بازار میں فٹ پاتھ پر موجود عارضی ٹھیلا جات اور دکانوں کے آگے شیلٹر سے باہر رکھا گیا سامان بھی ہٹا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے دورے کے دوران شہر میں اشیاء خورنوش کی ریٹس اور بیکریوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کی بھی چیکنگ کی، اور دوران چیکنگ غیر معیاری اور زائد المیعاد اشیاء ملنے پر تاجران کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر یاسر بخاری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، ہمیں بطور مسلمان اس ماہ مقدس میں کم سے کم منافع لے کر عوام کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ خبر شامل کریں گے برنالہ سے۔ برنالہ میں فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے ناقص غیر معیاری اشیاء خوردونوش کو قبضے میں لے کر تلف کر دیا۔ ڈی ایف سی راجہ محمود علی خان کی سربراہی میں فوڈ اتھارٹی نے تحصیل برنالہ بازار اور کوٹ جیمل بازار کی پڑتال کی اور بیکرز اور کارخانوں کی پڑتال غیر معیاری اشیاء خوردونوش تلف کے جرمانے عائد کیے۔ انہوں نے برنالہ اور کوٹ جیمل بازار کا معائنہ کیا۔ دوران چیکنگ ہوٹلز بیکرز کی پڑتال عمل میں لائی گئی۔ برآمد ہونے والی غیر معیاری اشیاء خوردونوش کو تلف کر دیا گیا، جبکہ بیکرز کی کارخانوں کی ناقص صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کے مغائر اشیاء خوردونوش کی تیاری پر متعلقہ فوڈ بزنس آپریٹرز پر جرمانے عائد کیے گئے اور اصلاحی نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ آزاد کشمیر میں درسی کتب، الائڈ اور سپلیمنٹری مٹیریل کو ریگولیٹ کرنے کا واحد ادارہ ہے۔ آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق ادارہ اپنے جملہ معاملات بمطابق ایکٹ مجریہ 2014 ترمیمی ایکٹ 2017 کے عین مطابق انجام دیتا ہے۔ آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کو مختلف سٹیک ہولڈرز، والدین، اساتذہ، طلبہ کی جانب سے شکایات موصول ہوئی ہیں کہ مارکیٹ میں موجود ایک منظم مافیا بھاری قیمتوں والی پریکٹیکل نوٹ بکس اور گرامرز کی فروخت میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ بدون این او سی درسی کتب کی فروخت سرعام جاری ہیں۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حقائق کی چھان بین کے لیے مارکیٹ انسپیکشن کی مختلف ٹیمیں بنائی ہیں جو مارکیٹس کا سرپرائز وزٹ کر رہی ہیں تاکہ اصل حقائق سامنے لائے جا سکیں۔ پریس ریلیز کے مطابق اس تناظر میں ایک مخصوص گروہ دفتر ہزا کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف عمل ہے اور غلط بیانی کرتے ہوئے پرنٹ اور سوشل میڈیا پر ادارے کے خلاف فرضہ سرائی کر رہا ہے۔ پریس ریلیز میں والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ والدین بچوں کو خلاصہ جات اور غیر ضروری کتب کے مالی اور جسمانی بوجھ سے دور رکھنے میں آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کا ساتھ دیں اور اس مہم کا حصہ بنیں۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد